بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کاشف محمود وائس کے معزز ناظرین، سب سے پہلا سوال یہ ہے، حضرت مہدی کون ہوں گے؟ اس سوال کا جواب دو طرح سے دیا جا سکتا ہے۔ ایک تو غائبانہ تعارف ہے، تو متعین ہے کہ وہ حسنی سادات میں سے ہوں گے، ان کا نام نامی محمد یا احمد اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ مہدویات کے محقق علامہ سید برزنجی فرماتے ہیں، مجھے ان کی والدہ کے نام کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ملی، البتہ بعض حضرات نے والدہ کا نام آمنہ تحریر کیا ہے۔ مہدی ان کا نام نہیں، لقب ہے، بمعنی ہدایت یافتہ، یعنی امت کو ان کے دور میں جن امور کی ضرورت ہوگی اور جو چیزیں اس کی کامیابی اور برتری کے لیے ضروری ہوں گی، اور پوری روئے زمین کے مسلمان بے تحاشا قربانیاں دینے کے باوجود محض ان چند چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے کامیاب نہ ہو رہے ہوں گے، حضرت مہدی کو قدرتی طور پر ان کا ادراک ہوگا اور وہ ان کوتاہیوں کی تلافی اور ان چند مطلوبہ صفات کو بآسانی اپنا کر امت کے لیے مثالی کردار ادا کریں گے، اور وہ کچھ چند سالوں میں کر لیں گے جو صدیوں سے مسلمانوں سے بننا پڑا۔ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے۔ 40 سال کی عمر میں امت مسلمہ ان کو اپنا قائد بنائے گی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے کفر کے برپا کردہ مظالم کے خلاف وہ عظیم جہاد شروع کرے گی، جس کا اختتام عالمی خلافت اسلامیہ کے قیام پر ہوگا۔ یہ تو ان کو سیدھا سادہ تعارف ہے جو اکثر احادیث میں موجود ہے۔ اب بات کرتے ہیں حاضرانہ تعارف کی، تو اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ شخص سچا مہدی کبھی ہو ہی نہیں سکتا جو مہدی ہونے کا دعویٰ کرے۔ آج کل عمومی طور پہ یہ چیزیں سننے کو ملتی ہیں، بہت سی ویڈیوز میں یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ فلاں شخص نے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ دعویٰ مہدویت اور حقیقی مہدویت میں آگ اور پانی کا تضاد ہے۔ اس کے کئی دلائل ہیں۔ چونکہ جھوٹے مدعی ہر دور میں فتنہ پھیلاتے رہے ہیں، ہمارے زمانے میں بھی اس روحانی منصب پر فائز ہو کر دنیاوی مفادات بٹورنے والوں کی کمی نہیں۔ لہٰذا ہم جھوٹے مدعیوں کے فتنے کی تردید میں چند مضبوط دلائل پیش کریں گے۔ نمبر 1، مہدویت ایک روحانی منصب ہے اور محبوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کا ایک مقولہ نقل فرمایا کرتے ہیں، تصوف کے میدان میں مدعی کی سزا پھانسی ہے۔ پھر بات یہ ہے کہ حسنی سادات کو ظہور مہدی کا انعام ملا ہی اس لیے ہے کہ وہ اپنے جائز دعوے اور حق سے دستبردار ہو گئے تھے، تو اب سچے مہدی کے لیے دعوے کے ذریعے یہ عظیم منصب حاصل کرنے کی کیا گنجائش رہ گئی ہے؟ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ نواس رسول سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم اثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے اور محض مسلمانوں میں اتفاق اور صلح کی خاطر اپنا یہ حق چھوڑ دیا۔ اس کے بدلے آخر زمانے میں جب امت کو اتفاق و اتحاد کی ضرورت ہوگی، تو اللہ پاک انہی کی اولاد میں سے ایک مجاہد لیڈر عالمی سطح پر خلافت کے قیام کے لیے منتخب فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہی یہی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یا اس کے اولاد کو اس سے بہتر چیز عنایت فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ محدود علاقے میں خلافت چھوڑنے کے بدلے حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد کو عالمی خلافت کا انعام ملے گا۔ آپ کے حسنی ہونے کی دوسری وجہ علماء کرام نے یہ لکھی ہے کہ جس طرح حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے بہت سے انبیاء کرام آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک نبی بھیجے جو خاتم الانبیاء تھے، اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے بہت سے اولیاء آئے، جبکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے ایک ہی بڑے ولی آئیں گے جو خاتم الاولیاء ہوں گے۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ مہدویت کا از خود دعویٰ کرنے والے کے جھوٹے ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت مہدی تو حدیث شریف کی بیان کردہ واضح علامت اور سچے اللہ والوں کے طریقے کے مطابق امامت و عہدہ اور منصب قبول کرنے سے جتنا ان سے بن پڑے گا گریز کریں گے، حتیٰ کہ وہ 7 علماء جو دنیا کے مختلف حصوں سے حضرت مہدی کی تلاش میں ہوں گے اور ہر ایک کے ہاتھ پر 310 سے کچھ اوپر افراد نے بیعت کر رکھی ہوگی، اور یہ سب مل کر شدت سے اس شخص کو تلاش کر رہے ہوں گے جس کے ہاتھ پر بیعت سے امت میں اتحاد و اتفاق ہوگا، مرکزی قیادت نصیب ہوگی، فتنوں کا خاتمہ ہوگا، یورپ کے صلیبیوں اور امریکہ اور اسرائیل کے یہودیوں کی سازشیں دم توڑ دیں گی اور حکومت الہیہ قائم ہوگی۔ یہ سب اہل علم اور صلاح بھی ہوں گے اور اپنی اپنی جماعت سے موت تک جہاد کی بیعت بھی لیے ہوئے ہوں گے۔ ان ملکوں کے بارے میں بات کی جائے تو 7 علماء جو دنیا کے مختلف حصوں، وہ ملک کون سے ہیں؟ پاکستان، افغانستان، ترکی، شام، مراکش، الجزائر، ازبکستان اور سوڈان۔
یہ ساتوں حضرات مل کر حضرت مہدی کو حرمین میں تلاش کریں گے۔ جب حضرت مہدی تک پہنچ جائیں گے اور ان میں تمام علامتیں پائیں گے تو تصدیق کے لیے ان سے پوچھیں گے، کیا آپ فلاں بن فلاں ہیں؟ حضرت مہدی ان کو خوبصورتی سے ٹالتے ہوئے کہیں گے، میں تو ایک انصاری ہوں، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرنے والا، اور یہ کہہ کر مکہ مکرمہ سے چھپ کر مدینہ منورہ چلے جائیں گے۔ یہ حضرات آپ کو تلاش کرتے کرتے مدینہ شریف پہنچ جائیں گے۔ حضرت مہدی امامت کا عہدہ دیے جانے سے بچنے کے لیے ان سے چھپ کر پھر مکہ مکرمہ آ جائیں گے۔ یہ علماء کرام بےتاب ہوں گے کہ ہم نے دنیا بھر میں جہاد کیا، اصلاحی کوششیں کی، جان مال عزت آبرو کی بے حساب قربانیاں دی، منزل پھر بھی ہاتھ آ کے نہیں دے رہی۔ کفر کا زور ٹوٹ رہا ہے، نہ کفریات کا غلبہ ختم ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ محض کسی جری اور اہل قائد کا نہ ہونا ہے۔ امت کو جس قائد کی ضرورت ہے، جس میں عقل اور سوجھ بوجھ بھی ہو، جرأت و شجاعت بھی، اور قدرت کی طرف سے ہدایت و نصرت بھی ہو، اس کے قریب پہنچ کر بھی پھر ہم محروم رہ گئے۔ یہ آپ کو کھوجتے ہوئے پھر حرم پہنچیں گے۔ اسی طرح 3 چکر حرمین کے درمیان لگیں گے۔ آخر یہ علماء تیسری مرتبہ حضرت مہدی کو حجر اسود کے پاس جا لیں گے۔ آپ کعبہ کے ساتھ چمٹ کر چہرہ کعبہ کی دیوار پر رگڑتے ہوئے امت کی حالت پر رو رہے ہوں گے، اور یہ علماء آپ کو پہلے خدا کا واسطہ دے کر کہیں گے کہ اگر آپ نے بیعت کے لیے ہاتھ نہ بڑھایا تو جتنی امت مظلومیت کی حالت میں ماری جا رہی ہے، اس سب کا گناہ آپ کے سر پر ہوگا۔ اس پر حضرت مہدی مجبور ہو کر مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان بیٹھ کر ان سے کہیں گے کہ آؤ، پھر آخری فتح تک اکٹھے جینے مرنے کا عہد کریں گے۔ امیر اور مامور کے اس عہد کو شریعت کی اصطلاح میں بیعت کہتے ہیں۔ چنانچہ وہ ان علماء کرام سے شریعت کی اتباع اور مرتے دم تک جہاد پر بیعت لیں گے۔ اس ہجرت اور جہاد کے نتیجے میں عالمی سطح پر خلافت اسلامیہ قائم ہو جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کر جہاد کا عمل جاری کیا تھا۔ حضرت مہدی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ ہجرت معکوس فرما کر جہاد کی سنت کو پھر سے زندہ فرمائیں گے، اور مسلمانوں کی امیدوں، تمناؤں اور خوابوں کو تعبیر مل جائے گی۔ ان 2 جوابوں کے بعد ایک اور بات یہاں سمجھنے کی ہے کہ بہت سے لوگ اپنے ساتھ بہت سے لوگوں کو ملا کر، اور اس بات کو جہاں تک احادیث مبارکہ میں یہ بات ملی ہے جو آپ نے سنی ہے، تو بہت سے لوگ یہ ڈھونک بھی رجانے کی کوشش کریں گے کہ ہم امام مہدی کی طرح کسی کی طرف توجہ نہ کریں، اور کچھ لوگوں کو اپنے پاس اس لیے بلا لیں کہ وہ مجھے مہدی ثابت کرنے کی کوشش کرے اور میں انکار کروں گا اور میں دنیاوی منفعت اٹھا سکوں گا۔ اس لیے یہاں یہ بات پوری نہیں ہوتی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بات کو یہیں تک لا کر چھوڑنے سے گمراہ اور نفس پرست قسم کے لوگوں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ جسے چاہے مہدی مان کر اس کے لیے بہائی گئی جھوٹی روحانیت اور نفسانی مراعات کی گنگا میں ہاتھ دھوتے رہیں۔ ہمارے ہاں چونکہ طبیعتیں اور دماغ فتنہ زدہ ہیں، اس لیے جھوٹے مدعیوں کے پیچھے چلنے والے بہت ہیں اور سچے مہدی کی طلب رکھنے والے بہت کم، کیونکہ جو یہ طلب رکھے گا اسے اس کے تقاضے بھی پورے کرنے پڑیں گے، اور ناآسودہ حسرتوں اور تشنہ تمناؤں کے مارے ہوئے آج کے مسلمانوں کے لیے یہی وہ چیز ہے جس سے ہماری جان جاتی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے سچے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی طرح اس کی علامات کو بھی کسی قدر مبہم رکھا ہے، کوئی صحیح تعین نہیں ہے۔ بہت سے محققین کے اندازے بھی غیر واقعی ثابت ہوئے ہیں۔ اس لیے اس سوال کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں، اور بہت سی چیزیں آپ کے لیے یہ واضح ہو چکی ہوں گی کہ امام مہدی جو اصل ہوں گے وہ اپنے آپ کو پیش نہیں کریں گے، حتیٰ کہ وہ خود بھی اس بات سے ناواقف ہوں گے کہ وہ حضرت مہدی ہیں، اور وہ جو 7 لوگ ان کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، اللہ رب العزت ان کے ذریعے حضرت مہدی کو اس چیز کی پہچان کروائیں گے۔ آئندہ کی ویڈیوز میں ہم آپ کو بتلائیں گے کہ حضرت مہدی کون ہوں گے، اور ان کے مامورین اور کارکن کون ہوں گے، اور کون سے لوگ ان کے مخالف ہوں گے، اور آئندہ وہ جا کر کیا کچھ کریں گے۔ جب ان کا ظہور ہو جائے گا تو اس کے بعد سب سے پہلا ان کا اقدام کیا ہوگا۔ بہت کچھ ہے، دجال کے آنے سے لے کر قیامت کی آخری نشانیوں تک ہر چیز ہم آپ کو 100% تحقیق کے مطابق آپ تک پیش کریں گے۔ اس لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب فرما لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔